اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس چیز پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سوال ہے ایک شخص کا کہ کیا ہم جب سائنس پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو اسکول میں سائنس پڑھائی جاتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو مذہب سے یا دین سے، ہمارے اسلام سے میل نہیں کھاتی، ان میں کانفلکٹ نظر آتا ہے بظاہر۔ تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم اس کو کیسے آپس میں میچ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز کر کے چل سکتے ہیں دین کو سائنس کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے اس میں بات یہ ہے کہ مذہب اور دین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس ہمیں دیکھنا پڑے گی کہ کیا چیز ہے، اور مذہب کی یا فیتھ کی ڈیفینیشن بھی دیکھنی پڑے گی۔ تو سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، کس بیس پہ چلتی ہے سائنس چلتی ہے آبزرویشن اور پریڈکشن اور تجربے کی بیس پہ، جو ہم اپنی 5 سینسز سے جو ہم پرسیو کرتے ہیں، جو آبزرو کرتے ہیں، اس کی بیسس پہ ہم تھیوری بناتے ہیں اور اس کو پھر پریکٹیکل تجربات کی بیس پہ، ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ کو کنفرم کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہم قوانین بناتے ہیں، اور سائنس کی جو ایجادات ہیں وہ انہی قوانین کی بیسس پہ آگے چلتی ہے چیزیں۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہوگی سائنس میں کہ ہم نیچرل چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے، سب سے پہلے تو صرف نیچرل چیزوں کی بات کرتی ہے، اور ان کی آبزرویشن، پریڈکشن اور ٹیسٹیبلٹی کرتی ہے۔ اور اس میں ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے، سائنس کا میتھڈ ہے ہٹ اینڈ ٹرائل، کہ سائنس کبھی صحیح ہوگی کبھی غلط ہوگی، اور اگر غلط ہوگی تو بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ اس کو اپنی تھیوری کو یا اپنی اس کی جو بھی سٹینڈ ہے اس کو چینج کرے گی اور امپروو کرے گی۔ تو کبھی سائنس ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، زمین کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، یہ پرانے زمانوں کی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہی سائنس ترقی کرتی گئی تو اس میں ایڈوانس میں ہم لوگوں کو ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے۔ تمام جو اجسام فلکی ہیں، جو تمام باڈیز ہیں اس اسپیس میں، اس کائنات میں، وہ سفیریکل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے سائنس کی بھی ٹیسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اس بیسس پہ اس کی چینجز آتی ہیں اس میں۔ اب فیتھ کیا چیز ہے؟ فیتھ سائنس سے ڈفرینٹ چیز ہے۔ فیتھ ہے ایک ٹرسٹ کا نام ہے، اور ایک اسٹرانگ بلیف کا نام فیتھ ہے، جو ایمان ہے۔ اور ایمان کی ٹیسٹیبلٹی بھی نہیں ہوتا، ایمان کی کوئی ایکسپیریمنٹ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ایمان کو ٹیسٹیبلٹی کی بیس پہ یا ایکسپیریمنٹ کر کے اس کو وہ کریں، ایمان لائیں کسی چیز پہ۔ ایمان کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، بے شک تقویت دے سکتی ہیں ایمان کو، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں۔ آپ کے فیتھ میں فرق نہیں آنا چاہیے اگر آپ کو اس کا جو چیز ہے جس کے اوپر آپ ایمان لائے ہیں وہ اگر آپ کو اس کی آبزرویشن نہیں ہو پا رہی یا اس کو آپ ٹیسٹ نہیں کر پا رہے، تو اس کو ہم نیسیسری نہیں ہے کہ وہ پروف ہو اس کا۔ تو یہ ہے فیتھ۔ فیتھ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سپر نیچرل، اور اس کے لیے پروف نیسیسری نہیں ہوتا، آبزرویشن، پریڈکشن اور ٹیسٹیبلٹی نیسیسری نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں سائنس اور فیتھ کو ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کہ سائنس جو ہے وہ ٹوٹلی نیچرل چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا نام ہے، اور فیتھ جو ہے وہ سپر نیچرل چیزوں کو کے اوپر نارملی جو ہے وہ لازمی ہے، بغیر ٹیسٹیبلٹی کے، بغیر ایکسپیریمنٹ کے، اور بغیر آبزرویشن کے۔ اب ہم ایک پروسیس کی بات کریں گے، پورا اس چیز کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اسپیشلی ہماری یوتھ اور ہمارے بچے جو ہیں اسکول کالج میں جو پڑھتے ہیں، اور جب وہ سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹیچرز، اور وہ ڈارون کی تھیوری پڑھتے ہیں کہ کیسے ارتقاء ہوئی اس دنیا میں، اس کائنات میں، کیسے زمین اور آسمان بنے بگ بینگ کے نتیجے میں، اور کیسے نان لیونگ سے لیونگ کی طرف زندگی کا آغاز ہوا، اور ساتھ ہی وہ دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی جو
تخلیق ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو کی، اس کے اوپر پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، تو ان کے ذہن میں لازمی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو سب سے اوپر آتی ہے خدا تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد جو چیزیں آتی ہیں جو کہ ان سین ہے، جو ٹوٹلی فیتھ کے اوپر ریلیٹ کرتی ہیں، اس میں آپ کا فیتھ ان سین، ہڈن اور ان نون جو چیزیں ہیں، اس کے اندر آپ کا فرشتے، جنت، جہنم، قیامت، اور جو انبیاء کے اوپر ایمان لانا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو، کسی شخص کو، کسی ہستی کو جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چوز کیا، جس کو پیغمبر بولا، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انتھین ہیں، ان کے اوپر فیتھ ہے، اور یہ سپر نیچرل چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کو ہم آبزرویشن سے یا کسی سائنس کی بیس پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، اس کو آپ سائنس سے آپ کو الگ رکھنا پڑے گا ان چیزوں کے۔ اور دنیا کا جو نظام ہے، نیچرل لاز ہیں، اس کے درمیان میں ایک بیریئر تصور کریں آپ، ایک بیریئر ہے، اور اس ان بیریئر سے اس کائنات میں جو نیچرل لاز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، اس کا، خدا کی ذات کا اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے وحی کے ذریعے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پرانے انبیاء کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیٹ کیا، جو خدا نے کمیونیکیٹ کیا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا سلسلہ ہی اس، اور اللہ تعالیٰ نے نیچرل لاز بھی اس کائنات کے لیے بنائے، اور ان لاز کے مطابق یہ دنیا جو ہے وہ چلے گی اور چلتی ہے۔ مثال کے طور پہ قدرتی پروسیس میں کیا کیا آتا ہے، گلیکسیز ہیں، زمین کا بننا ہے، زندگی کا وجود ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس یونیورس میں نیچرل لاز کے مطابق ہو رہی ہیں۔ ان کو ایکسپلین بھی کیا جا سکتا ہے سائنس کے ساتھ ساتھ، جو چیزیں سائنس ترقی کرتی جاتی ہے وہ ایکسپلین ہوتی جاتی ہیں، اور اس میں چینجز بھی آتی ہیں۔ اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میرا جو معجزہ ہے وہ بھی ایک سپر نیچرل چیز ہے جو اس دنیا میں ہوتی ہے، وہ بھی، اس کا تعلق بھی سیدھا سیدھا ڈائریکٹلی خدا کی ذات سے ہے۔ خدا کبھی کبھی اس دنیا میں بھی ایسی چیزیں کرتا ہے جو کہ نیچرل پروسیس میں ایکسپلینیبل نہیں ہوتی، سائنس کی بیسس پہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، اس پہ آپ کا فیتھ لانا ضروری ہے۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ معراج کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دریا کا راستہ بنا دینا، پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ان کو ان ایکسپلینیبل ہے، اس کے اوپر صرف فیتھ ہے، اس کو سائنس کی بیس پہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ سائنس ایور چینجنگ چیز کا نام ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو آج ثابت کرتی بھی ہے، ایک چیز کو افرم کرتی بھی ہے، لیکن کل کو ہو سکتا ہے سائنس چینج ہو جائے، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ لے کے چلنا ضروری ہے۔ اور اس کائنات کا جو نیچرل لاز جو چل رہے ہوتے ہیں وہ انہی بیسس پہ کام چل رہا تھا زیادہ تر۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ان ساری چیزوں کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ورژن ہیں تھنکنگ کے لوگوں کے وہ سامنے آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، لوگ سمجھتے ہیں کہ قدرتی قوانین جو ہیں وہ کائنات کو چلا رہے ہیں، اور ایسی کوئی غیبی طاقت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس ایوولیشن کے ذریعے ہی سب کچھ ہو گیا۔ ان لوگوں کو ہم ملحد کہتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی ذات ہی ہے اس کائنات میں، ڈائریکٹ ہر چیز وہی کر رہی ہے، خدا کی ذات ہر چیز وہی کر رہی ہے، تو مطلب نیچرل پروسیس جو ہے وہ، یا وہی، یا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ڈائریکٹ ہر چیز میں خدا کر رہا ہے۔ حالانکہ تیسرا جو ویو پوائنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اللہ کی ذات نے لاز آف نیچر بنائے ہیں جس بیسس پہ یہ کائنات چل رہی ہے، اور یہی ہر چیز کو کنٹرول
لاز آف نیچر کے انڈر ہو رہا ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کائنات میں وہ وحی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور دوسرا اس کی ڈائریکٹ جو انٹروینشن ہے وہ صرف معجزے کی صورت میں اس کی ڈائریکٹ انٹروینشن ہوتی ہے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ ادروائز نارملی وہ ڈائریکٹ انٹروینشن نہیں کرتا۔ یہ موٹا موٹا چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت بیسک چیز ہے، جس سے انسان اپنی کانسیپٹ کو کلیئر کر سکتا ہے۔ اب ان چیزوں میں ٹریپ کیا آتا ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے سائنس کی بیس پہ ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، سپر نیچرل چیزوں کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو ٹرسٹ، بغیر پروف کے ٹرسٹ کا نام فیتھ ہے۔ تو اگر ہم سپر نیچرل چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو اگر ہم ہر چیز کو ایکسپلین ہو جائے اگر، تو پھر آپ کا جو فیتھ ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہر چیز اگر آپ کو کلیئرلی ایکسپلین ہو رہی ہے، آپ کے دین کی ہر چیز ایکسپلین ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ تو ان ایکسپلینیشن کی بیسس پہ ہوتا ہے، تو پھر تو فیتھ آپ کا ختم ہو گیا، پھر ایمان بالغیب نہ ہوا، پھر تو ایمان بالسائنس ہو گیا۔ اس لیے فیتھ نام ہی ہے کہ بالغیب ایمان لانا۔ اللہ نے قرآن میں جیسے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ جو بالغیب ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس لیے ان کو سپر نیچرل کو ایکسپلین کرنا سائنس کے ذریعے بیوقوفی ہے۔ اب اگر سائنس نے نیچرل جو ہے چیزوں کا کچھ حصہ ڈسکور کیا ہے، اور سائنس کی بات میں اور دین میں فرق ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس دین کے خلاف ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ ایور چینجنگ ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس کوئی آج ایسی بات کرے جو دین کی جو موقف ہے اس سے بہت مختلف ہو، تو کیونکہ سائنس جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، کل کو وہ اس بارے میں قریب ہی آئے گی، جو دین کا موقف ہے اس کے قریب ہی آئے گی۔ ہو سکتا ہے سائنس جو ہے کل مس انٹرپریٹ کر کے کسی اور طرف چلی جائے، کوئی اور موقف اختیار کر لے، لیکن کیونکہ سائنس نام ہے ہٹ اینڈ ٹرائل کا، جو اپنی درستگی کرتے رہنے کا نام ہے، کہ سائنس کبھی ایک چیز پہ موقف پہ کھڑی نہیں ہوتی، جو چیز تجربات کی بیس پہ کنفرم ہوتی ہے اسی کو آگے لے کے جایا جاتا ہے، باقی تھیوریز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سائنس کی بیس پہ ہم اپنے دین کو نہیں کر سکتے کمپیئر، کیونکہ سائنس ہو سکتا ہے ہمارے دین کے مطابق کوئی بات کہے، اور کوئی بات جو ہے ہو سکتی ہے دین سے مختلف ہو، کیونکہ سائنس ہو سکتا ہے اس وقت تک پہنچی نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی اس نے دین کے کانسیپٹ کے قریب ہی آنا ہے، وہ آج آئے یا کل آئے ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لازمی آئے، کیونکہ اگر ہر چیز سائنس کی بیس پہ ایکسپلین کرنا شروع ہوگی دین کی، تو پھر آپ کا فیتھ ختم ہو گیا، پھر ٹیسٹ ختم ہو گیا، اور پھر یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، دنیا میں ٹیسٹ کا جو مقصد ہے انسان کو بھیجنے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سائنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سچ کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ سچ ڈھونڈتی ہے، لیکن فرق ہمیشہ رہے گا، لیپ آف فیتھ رہے گا۔ اس لیے اس چیز کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے، اور ڈائلاما ہمارا یہ ہے کہ ہم سائنس سے دور ہیں، ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سائنس خلاف ہے دین کے، اس لیے سائنس نہیں پڑھنی چاہیے، اور آج ہمارا حالات جو مسلمانوں کے ہیں کتنے دوری کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ ہم اس سائنس کو فوکس نہیں کرتے، حالانکہ زیادہ ہمیں لوگوں کو سائنس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اور ہم کوئی سائنس کی بات اٹھاتے ہیں اور دین کی بات کو ایکسپلین کرتے ہیں، یہ بھی بڑی غلط چیز ہے کہ دین کی بات کو سائنس کی بیس پہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا زمین ساکن ہے، اس دور میں جو لوگ تھے اپنے دین کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے قرآن میں کسی نہ کسی چیز کو مطلب نکال لیا کہ دیکھیں زمین ساکن ہے، سائنس بھی کہتی ہے، لیکن جب سائنس نے اپنی کریکشن کی تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ مذاق کا سبب بنتی ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی جو لوگ معراج کو سائنس کی بیسس پہ ثابت کرتے ہیں، اس طرح روشنی کی رفتار سے معراج کا ذکر کرتے ہیں، تو روشنی کی رفتار دوستو بہت سلو ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں تو 8 منٹ کا فاصلہ صرف سورج تک پہنچنے کے لیے روشنی کو لگتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے، کیونکہ یہ کائنات اربوں اربوں لائٹ ایئرس پہ مشتمل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرشتہ یا جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا سسٹم ہے، کمیونیکیشن سسٹم اتنا ڈیلیڈ ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے اگر سفر ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اگر دنیا میں آتے ہیں تو ان کو اربوں سال اس کائنات سے باہر جانا ہوتا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ باتیں سائنس کی بیسس پہ ہمیں ایکسپلین کرنا زیب نہیں دیتی، کیونکہ اگر کل سائنس کا اپنی کریکشن کرتی ہے آبزرویشن کی بیس پہ،
تو وہ باتیں جو دین کے مطابق ہم نے ایڈجسٹ کی ہوئی ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گی. اس لیے لیپ اور فیتھ کو اپنے مضبوط ویسے ہی کرنا بہت ضروری ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور امید ہے یہ یوتھ کے لیے سمجھنے میں چیزوں کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں. اور کوئی بھی اس میں فیڈ بیک ہے، آپ کا کریکشن ہے، کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور کمنٹ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.